اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کے پاک کلام کو سننے کے لیے میں اور آپ سب ہم حاضر ہیں۔ عالم اسلام کی پہلی مفسرہ قرآن خاتون سیدہ رقیہ محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ میری ماں جی سرکار، آپ کے مبارک ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن کریم کا اردو زبان کا ترجمہ کنز العرفان شریف اور تفسیر قرآن سنانے سے پہلے ہم نے خطبہ اعتراف آپ کو سنا دیا جو ماں جی کے ہاتھوں کا لکھا تھا۔ اب ماں جی سرکار کا خطبہ تمہید آپ کو سنایا جاتا ہے۔ با ادب ہو جائیں اور بڑی محبت کے ساتھ اسے سنیں۔ خطبہ تمہید۔ اللہم یا من تقدست عن الاشباہ ذاتہ و حقیقتہ، اے اللہ تو پاک ہے، وہ ذات ہے کہ تیری ذات اور تیری حقیقت ہر قسم کے شبہات سے پاک ہے۔ وَيَا مَن تَنَزَّہَتْ عَن مُشَابَہَةِ الْأَمْثَالِ أَفْعَالُهُ وَصِفَاتُهُ، اے اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس کے تمام کام اور جس کی تمام صفات کسی بھی قسم کی مشابہت سے پاک ہیں۔ وَيَا مَن دَلَّتْ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ آیَاتُهُ، تو ہی وہ ذات ہے کہ تیری وحدت پر، تیرے ایک ہونے پر، تیرے لا شریک ہونے پر بے شمار معجزے، قدرتیں، نشانیاں اور کرامات ہیں۔ وَشَهِدَتْ بِرُبُوبِيَّتِهِ مَصْنُوعَاتُهُ، اور یا اللہ تیری درجہ بدرجہ کمال تک لے جانے والی شان پر تیری اپنی ہی تخلیقات، مصنوعات، بغیر نمونے کے بنائے گئے زمین و آسمان کی کائنات یہ خود گواہ ہیں کہ تو واقعی عظیم الشان رب ہے۔ یا من تقدست بشیمت العظمت والجلال، یا اللہ تو وہ قدوس ہے اور وہ قدوسیت والا ہے کہ یا الہ العالمین تیری عظمت اور تیرے جلال، عظمت اور جلال کے ساتھ الہ العالمین تیری قدوسیت جو ہے وہ خوشبودار ہے۔ وَيَا مَن تَنَزَّہْتَ عن ادراک الاوہام والخیال، اے اللہ تو وہ ہے کہ جو کائنات کے مقدس دماغوں اور مقدس سوچوں سے بھی بلند ہے۔ یعنی ہم گناہگار تو خیر کسی کھاتے میں ہی نہیں ہیں، ہماری اوقات نہیں ہے، لیکن جو بڑے بڑے اولیاء اور انبیاء ان کے بھی خیالات سے بلند تر تیری شان ہے۔ وَيَا مَن تَفَرَّدْتَ بِجِيَادِ الْخِلَالِ وَالْفِضَالِ، اے اللہ تو ہر قسم کی خوبیوں اور کمالات کے آپس میں ملنے سے بھی منفرد ترین ہے۔ ایسا نہیں کہ بہت ساری خوبیوں اور کمالات ملنے کے بعد تو اللہ ہو، نہیں، یا اللہ تو بہت ساری خوبیوں والا ہو کر بھی پھر بھی ہر معاملے میں انفرادی شان والا ہے۔ نسألک ان ترفعنا من حدید التدنس الى ذروة اللقاء الکمال، اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں ہماری باطنی کمزوریوں، میل کچیل سے نجات دے کر، بلند فرما کر ہمیں لقاء کمال کے ذروہ تک پہنچا، لقاء کمال کے اونٹوں کی کوہن پر پہنچا۔ بے وجہ یہ سارے سوال ہم نے جس ہستی کے وسیلے سے کی ہیں یا اللہ وہ ہیں من لولاہ لما کسینا کساءۃ ایس والمثال، وہ ذات اقدس نہ ہوتی تو ہمیں یہ پردے نصیب نہ ہوتے، ہم ننگے کے ننگے رہ جاتے، ہم بے حال رہ جاتے، ہم کسی کام کے نہ ہوتے۔ ہمیں جو عزتوں کے لباس ملے ہیں اسی ہستی کے طفیل ملے ہیں۔
علیہ السلامات اللہ ازید من عدد الحصات والرمال، کائنات میں جتنے ریت کے ذرے ہیں اور جتنے کائنات میں سنگریزے ہیں، ان سب سے زیادہ درود و سلام ان کی تعداد سے بڑھ کر اس ذات محمد مصطفیٰ پر درود و سلام ہو، وعلی آلہ واصحابہ اولي الشرف والجمال، وعلی کل مفسر القرآن والمفسرۃ منہ تلظ الالسنۃ بالمقال۔ اور یا اللہ حضور کی آل پر، حضور کے سارے صحابہ اکرام پر، جو ہر صحابی بڑے شرف والا اور ہر صحابی بڑے جمال والا، ہر آل رسول بڑے شرف والی، ہر آل رسول بڑے جمال والا، اے اللہ، اور جتنے آج تک مرد حضرات نے قرآن کی تفسیر کی ہے ان سب مفسرین پر بھی درود و سلام ہو، اور جتنی عورتوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے ان عورتوں پر بھی درود و سلام ہو، جن کی تفسیر پڑھ کر زبانوں کو بھی لذت ملتی ہے اور اقوال کو بھی لذت ملتی ہے، گفتگو کو بھی لذت نصیب ہوتی ہے۔ اما بعد، اب میں اپنے مقصد کی بات کرنے لگی ہوں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ پاتی ہوں اس اللہ کریم کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ آغاز کرتی ہوں اللہ ہی کے نام سے جو رحمتوں والا، جو بہت بڑی عنایت والا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الذی خاتم النبیین۔ مشکل میں جب گھری تو ان پر نظر گئی، مشکل میں جب گھری تو ان پر نظر گئی، تڑپی جو میں یہاں تو ان تک خبر گئی، تڑپی جو میں یہاں تو ان تک خبر گئی۔ اے گروہ انسانی، اے طبقہ مسلمانی، اے صاحبان ایمانی، اے جنات کی ارزانی، اے فرشتوں کی فراوانی، اے جملہ مخلوقات ربانی، بالخصوص اے میری ہم جنس طائفہ نسوانی، آپ سب پر سلام رحمانی، برکت یزدانی، بخشش سلطانی، سکون حیات فانی اور جنت حیات جاودانی، مال کثرت ذکر سبحانی، لمحہ لمحہ آنی آنی آمین۔ ماجی سرکار نے عنوان قائم کیا مقصد تفسیر۔ اس تفسیر کے سلسلے میں مجھے کوئی لمبے چوڑے مقدمے اور باب باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا۔ سینکڑوں تفاسیر سے بازار بھرے پڑے ہیں۔ یہ کاوش تفسیر اسی تفاسیر کے بھرے ہوئے گلستان سے چنے گئے چند پھولوں کا نام ہے۔ یہ نہ کسی سے مقابلہ ہے، نہ کسی سے مناظرہ ہے، یہ نہ کسی کے رد میں ہے، یہ نہ کسی کے حق میں لکھی گئی۔ میرا مقصد صرف گھر کی عورتوں کی اصلاح ہے۔ عورتوں کی اردو واجبی سی ہوتی ہے، لہٰذا میں نے اپنے اوپر ہی ہر ایک کو قیاس کر کے آسان زبان استعمال کی ہے، کسی جگہ کسی ماخذ کا حوالہ دے کر اسے علمی روپ دینے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ مانجی سرکار نے آگے ایک عنوان قائم کیا، خصوصی درخواست۔ مانجی سرکار کی خصوصی درخواست یہ ہے، آپ دوسری اصل تفاسیر ضرور پڑھیں۔ میں یہ پھر دہراتا ہوں، آپ دوسری اصل تفاسیر ضرور پڑھیں۔ البتہ اپنی جانب سے میں نے کچھ نہیں لکھا ہے، جو کچھ لکھا ہے وہ بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں لکھا ہے۔ کسی جگہ حوالہ کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اسے بطور دلیل نہ ٹھہرایا جائے۔ میرا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے عورتوں کو قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر پڑھنے کی عادت بن جائے۔ گھروں میں سنتی ہوئی لیڈیز حضرات، میں آپ سے گزارش کروں گا، جتنی بھی لیڈیز ہیں، خواتین ہیں، میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، مانجی سرکار کی اس تفسیر پر خصوصی توجہ کریں۔ ان کلمات پر مانجی سرکار فرماتی ہیں کہ یہ تفسیر ان مستند تفاسیر کی طرف جانے والا ایک راستہ بن جائے، یہ تفسیر ان مستند تفاسیر کی جانب جانے والا ایک راستہ بن جائے۔ یہ تن آسانوں کے لیے ہے۔ اگلے پیج پر، یہ تن آسانوں کے لیے ہے، آپ سخت کوش بنیے
پھر بھی کچھ خواتین کے اصرار پر میں یہ عرض کر دیتی ہوں کہ اس دور کی بہترین اردو تفاسیر میں ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر نور العرفان اور خزائن العرفان کے ساتھ ساتھ تفسیر ضیاء القرآن، تفسیر نعیمی، تفسیر التبیان، تفسیر تبیان القرآن، تفسیر روح البیان، اردو ترجمہ فیوض الرحمن از علامہ مفتی محمد فیض احمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ علیہ، محدث بھاولپوری، میرے استاد گرامی بھی ہیں، یعنی ناظری سرکار لالا جی فقیر سید محمد عارف شاہ کے استاد گرامی بھی ہیں۔ زندگی میں ایک بار پڑھیے، پڑھنے اور عمل کرنے کی سعادت حاصل کر لیں گی تو زندگی نکھر جائے گی۔ اس کے علاوہ گھر میں سنی بہشتی زیور ضرور رکھیں، جو علامہ خلیل خان صاحب کا لکھا ہوا بھی ہے اور حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب کا بھی موجود ہے الحمدللہ، اور بہت ساری شخصیات نے لکھے ہیں، وہ ضرور رکھیں۔ احکام شریعت کا مطالعہ کریں، اس تفسیر شریف کو خود پڑھیں یا کسی پڑھنے والی سے سن سکیں۔ الحمدللہ ان کا بیٹا پڑھ رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ماں جی سرکار کا فیضان ان کے گھر کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ اصل بزرگی پیری فقیری یہی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ماں جی سرکار قرآن دے کر گئی ہیں اور قرآن آج آپ کو آگے مل رہا ہے ماشاءاللہ۔ سن کر آسانی سے عمل کر سکیں اور الجھانے والے بحث و مباحثے سے بچ کر رہیں۔ یہ میں خاص بات سے کروں گا، جتنے بھی کرنٹ ایشو ہیں ان پر آپ بحث مباحثہ نہ کیا کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارک کے حوالے سے بات ہو، اولیاء اللہ کے بارے میں بات ہو، فتنے والے مولویوں، فتنے والی تقریروں سے بچیں، اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو لگائیں اور الجھانے والے بحث و مباحثے سے بچ کر رہیں۔ البتہ کوشش یہی کی ہے کہ کہیں بھی میرا قدم راہ شریعت پر چلتے ہوئے ڈگمگا نہ جائے، وادی عشق میں زیادہ آگے نہ جاؤں، لیکن اگر کہیں ایسا شائبہ ملتا بھی ہو تو اسے میری مجذوبیت ہی جانیے، دلیل بنا کر جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں جی سرکار فرما رہی ہیں کہیں بھی میری تفسیر شریف کے اندر ترجمہ کنز العرفان میں کوئی ایسی چیز اگر آپ کو نظر آ جائے تو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے مجذوب سمجھ لیں، مجھے دیوانی سمجھ لیں اور بس اس بات سے آگے گزر جائیں، اپنے مقصد کی ہدایت کا نور پائیں، بحث و مباحثے کے لیے میری تفسیر کو استعمال نہ کریں۔ میں خطبہ اعتراف میں ایسا عرض کر آئی ہوں کہ اس کی ہر غلطی کا رخ میری جانب ہے، ہر خوبی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی قرآن مجید کے کمال سے ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میری قبر روشن ہو جائے، میرا مقصد یہ ہے کہ میری قبر روشن ہو جائے، اور الحمدللہ روشن ہے۔ آج آ کے دیکھیں آپ لیاں شریف میں ماں جی سرکار کا مزار دیکھیں تو آپ کو پھر سکون آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ہستی کیا عظیم ہستی ہے۔ الحمدللہ ان کے مزار شریف میں جانے سے 3 سال پہلے اللہ نے ان کے لیے گنبد یعنی خواجہ غریب نواز کی مزار اقدس کی شبیہ ان کے دادا مرشد کے دربار اقدس سے عطا ہوا، اور ان کی زندگی مبارک میں ان کی وصال اقدس سے 2 سال پہلے ان کا مزار اقدس تیار ہو گیا۔ ان کی دعا کیسی قبول ہوئی، یعنی یہ سن 92 میں ماں جی سرکار لکھ رہی ہیں، 2018 میں ماں جی سرکار کا وصال ہو رہا ہے، تو کم از کم بھی آپ سوچ لیں کہ یہ 26 سال پہلے آپ نے دعا کی کہ میں چاہتی ہوں اس قرآن مجید کے صدقے اللہ میری قبر روشن کرے، تو کیسی روشن اللہ پاک نے ان کو مزار اقدس دیا۔ تو جب قبر شریف میں پہنچ گئی تو ان کے چھوٹے بیٹے وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکے تھے، وہ یو کے سے آ رہے تھے، تو ان کی خاطر ہم نے قبر شریف میں جنازہ کر کے جمعے والے دن تو سلیپیں رکھ دی تھی، مٹی نہیں ڈالی تھی۔ 30 گھنٹے کے بعد وصال اقدس کے 30 گھنٹے بعد سلیپیں اٹھائیں خاندان کی خواتین کے ساتھ۔ جب زیارت کی تو ہماری کچھ خاندان کی بڑی خواتین جنہوں نے ماں جی سرکار کو دیکھا وہ کہنے لگی تھیں کہ قسم بخدا یہ ایسے لگ رہا تھا 60-70 سال کی خاتون نہیں، 18 سال کی کوئی دوشیزہ لیٹی ہوئی ہوں، اس طرح لگ رہا تھا۔ اللہ نے ایسا جوانی والا حسن عطا کر دیا، 30 گھنٹے بعد ان کی میت مبارک کو دیکھا گیا تو اس طرح نور نظر آ رہا تھا، اور قبر انور سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسی خانہ کعبہ شریف اور حجر اسود سے آ رہی ہوتی ہے۔ جاننے والے جانتے، بڑے قریبی چونکہ حضرات سے پردہ تھا، غیر حضرات کو دکھا نہیں سکتے تھے، صرف خاندان کے لوگوں نے اس وقت الحمدللہ زیارت کی، اور میں اس بات کا عینی گواہ ہوں الحمدللہ، میں بھی اس زیارت کرنے والوں میں شامل ہوں الحمدللہ۔ ماں جی سرکار فرماتی ہیں الحمدللہ میرا اعزاز یہ بھی ہے کہ میرا مذہب و مسلک اہل سنت و جماعت حنفی ہے، اور عقیدت و احترام کی نسبت بریلوی رضوی ہے۔ اسی مذہب و مسلک پر میرے بچے بھی عمل پیرا ہیں۔ میرے عظیم شوہر پیر سید محمود شاہ صاحب ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی پر خاتمہ بالخیر ہوئے۔ البتہ
اس وضاحت سے کسی کی دل آزاری مقصود نہیں، بلکہ کھل کر اپنی نظریاتی حدود کا اعتراف ہے۔ ہر شخص کو اپنی نظریاتی حدود میں رہنے کا حق ہے، مگر دوسرے کی نظریاتی حدود کو جان بوجھ کر چھیڑنا بھی نہیں چاہیے۔ الحمدللہ بریلوی تعصب اور تنگ نظری سے دور ہیں، اور ہر مسلک کو تعصب اور تنگ نظری سے دور رہنا چاہیے۔ نہ اپنے کو چھوڑو، نہ غیر کو چھیڑو۔ آخر میں عنوان قائم کرتی ہیں مانجی سرکار، انداز تفسیر۔ یہ اگلا پیج ہے ماشاءاللہ، آخری پیج خطبہ تمہید کا۔ مانجی سرکار فرماتی ہیں نمبر 1، عام گھریلو خواتین کی اصلاح کے لیے اس کے اندر یہ بات بھی پیش نظر رکھی ہے کہ واقعات، نصیحت اور عبرت پذیری کا درس ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ یہ بات سبھی کو معلوم ہے، اور یہ قرآن مجید کا حکم بھی ہے، اور یہ تجربہ شدہ بات بھی ہے کہ ایک عام انسان جس قدر اپنے ماضی سے سبق سیکھتا ہے، اتنی توجہ حال پر نہیں رکھتا۔ اس لیے جہاں ضرورت محسوس کی گئی ہے وہاں واقعات بھی پیش کیے گئے ہیں۔ نمبر 2، کثرت مشاغل اور مصروفیت کی اس بھری دنیا میں اب وہ زمانہ کہاں رہا کہ اکثر عام لوگ ایک پارہ بھی روزانہ تلاوت کر سکیں۔ اب تو یہی صورت ہے کہ کم از کم رکوع پاک کی روزانہ تلاوت کر لی جائے، اور اسی کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیا جائے۔ اس مقصد کے پیش نظر اس پوری تفسیر کو ایک ایک رکوع میں الگ الگ کر کے بیان کیا گیا۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اس کے بعد ایک رکوع کی تلاوت کیجئے، پھر ترجمہ پڑھیے، پھر اس رکوع کی تفسیر پڑھ لیجئے، اب درود شریف پڑھ کر دعا مانگ لیجئے۔ مانجی سرکار نے پورا آپ کو طریقہ بتایا۔ الحمدللہ ہماری جو اس وقت میڈیا ٹیم ہے، ویسی ناظری میڈیا ٹیم، یہ باقاعدہ ایک ایک رکوع کر کے الحمدللہ ریکارڈ کریں گے، میری آواز میں تلاوت ہوگی، مانجی سرکار کا ترجمہ کنز العرفان ہوگا، پھر اس کے بعد تفسیر شریف آپ کو سنائی جائے گی انشاءاللہ۔ نمبر 3، وہ خواتین جو لکھی پڑھی ہیں اور ایسے حضرات جو بھی عام زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اس تفسیر کو ان کے لیے بھی ایک واعظ اور تذکیر کی محفل بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے مسائل سے لے کر عقائد تک کافی کچھ آسان زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ زیادہ طوالت تحریر سے اجتناب کرتے ہوئے اسی پر اکتفا کرتی ہوں۔ امید ہے کہ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے چند الفاظ آپ نے گوش گزار فرمائے ہوں گے۔ میری نجات اور بخشش کی دعا ضرور مانگیے گا۔ اللہ کریم میرے ساتھ اپنے فضل سے کام لے، آمین۔ دعاؤں کی طلبگار ایک آل رسول سیدہ بی بی رقیہ محمود کاظمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، مانجی سرکار نے اس خطبہ تمہید کے بعد پورے قرآن مجید کا ایک خلاصہ سا بیان کیا، ایک نظم لکھی تھی مانجی سرکار نے منظوم تفسیر رقیہ میں سے۔ میں آپ کو سناتا ہوں عظمت قرآن مجید، عظمت قرآن حکیم کے عنوان سے۔ گونگا بھی بنتا ہے کلیم، دل میں رکھے جو قرآن حکیم۔ کتنی پیاری بات ہے۔ گونگا بھی بنتا ہے کلیم، دل میں رکھے جو قرآن حکیم، اور مردے بھی زندہ کرتا ہے وہ جس کے اندر قلب سلیم۔ مردے بھی زندہ کرتا ہے وہ جس کے اندر قلب سلیم۔ بوذر کی میں سلمان میرے، زہرا میری حیدر کی میں، پانے کو پاس ہیں نسبتیں، نہیں بیچنے کا کوئی گلیم۔ تلاوت کرے کوئی درد سے، روتے ہوئے پڑھے قرآن۔ یہ بہت زبردست بات ہے، غور کریں۔ تلاوت کرے کوئی درد سے، روتے ہوئے پڑھے قرآن، ایسا لگے مدینے سے ہوا چلی چلی نسیم۔ ایسا لگے مدینے سے ہوا چلی چلی نسیم۔ عیبوں پہ اپنے ذنوب پہ نادم ہوں پر ایمان یہ، عیبوں پہ اپنے ذنوب پہ
نادم ہوں پر ایمان یہ، رب میرا ہے خود رحیم، وہ رب میرا بڑا کریم، رب میرا ہے خود رحیم، وہ رب میرا بڑا کریم۔ اے قرآن ستاریاں دکھا، رب کی غفاریاں دکھا، دکھا وہ کتنا ہے عظیم، بتا وہ کتنا ہے حلیم۔ رقیہ میرا یہ ایمان ہے، یدا ہو مبسوطتان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا بل یدا مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے ہر وقت ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے۔ تم فقیر ہو، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے اور اللہ ہر وقت خرچ کرتا ہے۔ ماں جی سرکار وہ فرماتی ہیں کہ رقیہ میرا یہ ایمان ہے، یدا ہو مبسوطتان ہے، ینفقو کیفا یشاء ہے وہ، ینفقو کیفا یشاء ہے وہ بڑا غنی بڑا کریم، گونگا بھی بنتا ہے کلیم، دل میں رکھے جو قرآن حکیم۔